بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو MMN۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ پہلے پاکستان میں بلیک آؤٹ اور پھر ایران میں سیم اسی طریقے سے سب کچھ بند ہو گیا، سڑکوں پر اشارے مکمل بند، ٹریفک جام، اسی طرح سے بلیک آؤٹ دیکھنے میں آیا جس طرح سے پاکستان میں ہوا۔ صرف جنریٹر یا UPS یا کوئی اور بیک اپ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کچھ بند تھا، اور پوری دنیا میں جس طرح تشویش پاکستان کے بلیک آؤٹ پر پھیلی، اسی ہی طرح ایران کے بلیک آؤٹ پر بھی دنیا شدید تشویش کا شکار ہے، اور سب سے زیادہ کشمکش اور پینک جو ہے وہ انڈیا میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے پوری دنیا کی نظریں پاکستانی بلیک آؤٹ پر لگی ہوئی تھی، اب وہ ایران کو بھی اسی بلیک آؤٹ کا تسلسل سمجھ رہی ہیں۔ اس پر دو تھیریز ہیں۔ ایک ہے انڈین تھیری، وہ کہتے ہیں کہ چائنا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، یعنی پاکستان اور ایران کے ساتھ مل کر، ان کے ملکوں میں الیکٹرو میگنیٹک پلس نامی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب تک سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے وہ چائنا میں ہی ہے۔ چائنا میں تو خیر بہت ایڈوانس قسم کی ہے، کسی بھی ملک کے وہ پاور آؤٹ کر سکتے ہیں، فلائٹس، ایئر کرافٹ سسٹم بند کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن سسٹم، ان کا گرڈ سسٹم، ان کی ایمرجنسی سسٹم، سب کچھ بند کر سکتی ہے۔ سو انڈیا کو یہ ٹینشن ہے کہ اگر واقعی چائنا نے کوئی ایسا تجربہ کر دیا تو سوچیں انڈیا کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ دیکھیں 1 گھنٹہ کافی ہوتا ہے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے۔ بلیک آؤٹ کے اندر اگر آپ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں اس ملک کے اندر، تو اگر آپ کا پلان پہلے سے تیار ہے اور آپ کے حملہ آور پہلے سے تیار ہیں، تو آپ EMP یعنی الیکٹرو میگنیٹک پلس کو یوز کر کے اس ملک کا، دیکھیں 7-8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، 7-8 گھنٹے کا بلیک آؤٹ بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بلیک آؤٹ کو بھی یوز کرتے ہیں ایز اے ویپن، اور پھر اس ملک کے اندر آپ کے حملہ آور پہلے سے تیار ہیں، تو وہ اس ملک میں، یعنی کہ اس ملک کے ایئر کرافٹ بند ہیں، ان کا سب سسٹم جام ہو چکا ہے، ان کے فلائٹس کینسل ہیں، ان کا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ سارا کا سارا جام ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ اس ملک کو 7-8 گھنٹے میں مفلوج کر سکتے ہیں اور جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں۔ انڈیا نے تو خیر یہ وارن کر دیا کہ اگر دوبارہ پاکستان میں بلیک آؤٹ ہوا تو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس پر اٹیک کر دو۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ DGISPR نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جس ٹیکنالوجی کی انڈیا کو تلاش ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے اس کا نام نہیں لیا ہے، تو کیا وہ ٹیکنالوجی کہیں EMP تو نہیں ہے؟ اگر انڈیا کا شک صحیح ہے، جو کہ DGISPR نے آ کر بلیک آؤٹ کے فوراً بعد بیان دیا ہے، تو دیکھیں حکومتی وزراء کچھ بھی کہیں، مگر انڈیا کے اس شک کا پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی ہے۔ اور خاموشی کا مطلب آپ جانتے ہیں، وہ خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ اور بلیک آؤٹ کے بعد DGISPR کا پریس کانفرنس کرنا اور اس میں کسی ٹیکنالوجی کا اشارہ دینا اور اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہ بتانا، اور صرف انڈیا کو اشارہ دینا کہ جو ٹیکنالوجی آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے، اور بلیک آؤٹ اور ان سب انسیڈنٹس کا ایک سیکوینس میں ہونا انڈیا کے شک کو یقین میں بدلتا ہے۔ EMP اب تک چائنا کے علاوہ اسرائیل، USA میں ہے، اور باقی ملک بھی اس ایز ایڈوانس ویپن اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری تھیوری کی۔ دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہ USA اور اسرائیل سے نفرت کرتی ہے۔ ان کے نزدیک ایران کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ USA نے کرایا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی غالباً 2019 میں وہ ایران پر سائبر اٹیک کر چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو چکا تھا۔ سو دنیا کے نزدیک یہ بھی تھیری سچ مانی جا رہی ہے کہ USA ہی نے ایران میں جو ہے وہ بلیک آؤٹ کرایا ہے، جیسے کہ اس نے 2019 میں وہاں پر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ یا سائبر جو اٹیک کیا تھا، اور اس کی وجہ سے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ اور دوسری ایک اور ٹینشن جو انڈیا اور USA کو اس وقت ہے، اور جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر EMP یا الیکٹرو میگنیٹک پلس کی ٹیکنالوجی چائنا سے خریدی گئی، دنیا نے چائنا سے خریدنا شروع کر دی، تو اس کی مارکیٹ اونچی چلی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے پاکستان نے JF-17 تھنڈر تو بنائے، لیکن ان کی مانگ میں اضافہ کب ہوا؟ جب انہوں نے 27 فروری کو انڈیا کے جہاز مار گرائے، تو JF-17 کی ڈیمانڈ ایک دم آسمان کو پہنچ گئی۔ دیکھیں کوئی بھی چیز بن تو جاتی ہے، مگر میدان عمل میں جب تک کمال دکھاتی ہے تو ہی وہ لائم لائٹ میں آتی ہے، اور اس طرح سے ہمارے JF-17 تھنڈر کے جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو بہت اونچی چلی گئی۔ انڈیا بلیو کرتا ہے کہ چائنا نے ایران اور پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی جو ٹیکنالوجی خود بنائی ہے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، تاکہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے۔
دوسری طرف انڈیا کو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پاکستان نے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا انڈیا کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہو کہ دشمن جو ہے وہ کنفیوز ہی رہے تو بہتر ہے۔ بہرحال واللہ عالم حقیقت جو بھی ہو، لیکن DGISPR کا یہ کہہ دینا کہ جو ٹیکنالوجی انڈیا ڈھونڈ رہا ہے وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وہ بھی بلیک آؤٹ کے بعد آ کے کہنا، اور پھر یہ جو ایران کا تسلسل ہے، تو اس بات کی بھی لوگ حقیقت سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا کا جو سچ جو ہے شک ہے وہ یقیناً سچ ہی ہے، اور واقعی چائنا نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو پھر انڈیا کا ڈرنا اور USA کا ڈرنا بنتا ہے کہ اگر پاکستان اور ایران کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی دشمن ملک کے جو ہے وہ سارے ملک کا پہیہ جام کر کے اس میں پہلے سے اٹیک پلان کر کے تو پھر جنگ کا 6-7 گھنٹوں میں جنگ جو ہے اس کی صورتحال واضح ہو سکتی ہے کہ کون جیت رہا ہے۔ خیر یہ تو کچھ معلومات تھیں اور تھیریز تھیں، اور ان میں کہیں نہ کہیں حقیقت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ہم نے معلومات آپ تک پہنچائیں، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔